بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مرتبہ نیب کا 3rd پروگرام کا انعقاد کیا جا چکا ہے، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف مفتی صاحب جناب مفتی وسیم صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو اسلامی بینکنگ سے ریلیٹڈ ہم ان سے چند ایک کوشچنس کریں گے، حضرت کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ رب العزت اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ تو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نیف کی طرف سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو ایک بہت عرصہ اسلامی بینکنگ کے اندر ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے آپ کا کافی سارا ریسرچ بھی ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کو ہم اسلامک اکنامک سسٹم میں کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں، اور فریکوینٹلی ہم یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ ایک سود کی جو لعنت ہے اس سے ہم نکل سکیں، اور ظاہر سی بات ہے اسلامی معیشت کا جو ایک برکت ہے، اسلامی معیشت کی جو ایک فضائل ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ذرا ہماری آپ رہنمائی کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دیکھیں، آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ ملک کے اندر ہم اسلامی معیشت کے اصول کو کیسے نافذ کر سکیں، تو اس میں 2 سائڈیں ہیں، ایک گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک عوام کی طرف سے۔ گورنمنٹ کا کام تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائے کہ جس میں اسلامی معیشت کے جو بنیادی اصول ہیں اس پہ عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا۔ اس میں ریگولیٹری کے معاملات بھی آئیں گے، جس میں SECP کا رول بھی بہت اہم ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول بھی بہت اہم ہے، اور ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کون کون سے اس وقت ایسے قوانین ہیں جو اس سے کنٹراڈکٹ ہو رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو ان کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت بہت سے ایسے قوانین ہیں جو انگریزوں کے دور کے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اینگلو سیکسن لاء کے تحت جو بنائے تھے قوانین، تو ان کے سامنے اسلامی قوانین موجود نہیں تھے۔ اس لیے آج پہلی ضرورت تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ وہ ایسے قوانین نافذ کیے جائیں۔ دوسرا، عوام کے اندر بھی یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک عمومی طور پر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ناجائز چیزیں ہیں، لیکن اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی باریکیوں کی عوام کو آگاہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اب جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو یہ آگاہی مہیا کریں۔ ہمارے ممبر و محراب سے وہ آوازیں اٹھنی چاہیے، وہ خطابات ہونے چاہیے کہ جو آج کی معیشت کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے۔ تو یہ اسکالرز کی بھی ذمہ داری، پھر عوام کو چاہیے کہ جو علماء اس طرف کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کی بات سنیں بھی، اور ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ایک کوشچن میرا آپ سے اور ہے کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اور دارالعلوم میمن اور دیگر کئی ادارے مل کر ہمارے ساتھ نیف کا یہ پروگرام انعقاد کرواتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تمام ریگولیٹر سائڈ کے ہوں یا جو ہمارے شرعی اسکالرز ہیں وہ ہیں، یا بینکنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کریں اور ایک روٹ میپ کا جو ہے تعین کیا جائے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اس کو فریکوینٹلی اور جلد از جلد جو ہے وہ اچیو کر سکیں اس گول کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2027 کے اندر تک ہمیں کنورجن کی ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ مزید آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ جو ہے وہ ہم جلد از جلد اس گول کو اچیو کر سکیں؟ اس میں دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے آئین پاکستان میں بھی لکھ کیا گیا ہے کہ 2028 کی ابتدا سے ملک کے اندر کنورژن ہونی ہے، تو وہ سود کا خاتمے کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ صرف بینکوں کا نہیں ہے، وہ جو دیگر ہمارے نیچے معیشت کے ادارے ہیں، فائنینس کے ادارے ہیں، تو ان کے اندر بھی تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی اس وقت جو بینکس ہیں تو انہوں نے بعض نے تو اپنے پلان بنا لیے ہیں، گولز بھی سیٹ کر لیے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر ہماری
ادارے ہیں, کمپنیز ہیں, شیئر مارکیٹ ہے, یہ بہت بڑا ہیوج ہمارا ادارہ ایک حصہ ہے کہ جو ابھی اس طرح اس کے اندر وہ اویئرنیس نہیں آئی ہے جس طرح آنی چاہیے. کیونکہ ابھی جو کچھ قوانین ایسے ہیں جو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ یہ تبدیلی کی طرف آ جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے تو پھر 2028 آ جائے گا, اور پھر اس وقت بھاگ دوڑ میں جو کام کیے جائیں گے اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری غلطیاں ہوں اور پھر بہت سارے نقصانات ہوں, اور اس کو پھر وہ بلیم دیں گے کہ دیکھیں جی کیونکہ یہ سودی نظام ختم ہوا اور اسلامی نظام کی طرف آئے تو ہمیں یہ نقصان ہوگا. حالانکہ وہ نقصان اسلامی نظام کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ خود جب ان کے پاس موقع تھا اپنے آپ کو تبدیلی کرنے کا, اپنے اندر کچھ ایسی اصلاحات لانے کا کہ جس سے ان کا کاروبار بھی ترقی کرے اور اسلامی نظام بھی اس میں نافذ ہو اور ان کے لیے حلال پروفٹ حاصل ہو, تو وہ اگر انہوں نے یہ کوتاہی کی تو پھر اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں, ماشاءاللہ یہ تیسری ہماری کانفرنس ہے, تو یہ ایک لوگوں کو پیغام دے رہی ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ اسکالرز بھی ہوتے ہیں, انڈسٹری کے لوگ بھی ہوتے ہیں, کارپوریٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو ان سب کو ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم نے یہ کام کس طرح کرنا ہے. اور یہاں ظاہر ہے بڑی ہیلدی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور جس میں ساری باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اور اگر کوئی توجہ سے اس کو سنے گا اور دل کے کانوں سے سنے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور اس سے انشاءاللہ اس کا کاروبار بھی بہتر ہوگا. چلیں مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جو کوششیں ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سود کے خاتمے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, تھینک یو.